بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سیاسی میدان میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی طرف سے اپیرنٹلی ایک دوسرے کے خلاف آ رہی ہیں، لیکن میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان اور خاص طور کے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان ایک خاص انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور وہ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ڈسکس کروں گا. اور ساتھ ساتھ PTI کے جو ایک بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. کل رات کو جیو کے ایک ٹاک شو میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا جو نعرہ ہوگا یا ان کا جو بیانیہ ہوگا الیکشنز کے دوران، جو آئندہ الیکشنز ہیں، وہ سول سپریمیسی ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یعنی سول سپریمیسی ورسز اسٹیبلشمنٹ. تو یہ انہوں نے کہا کہ اس بنیاد کے اوپر ہم الیکشن لڑیں گے. اور کیا اس قسم کا جو ایک بیانیہ جس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بات کی، اور اگر واقعی اس قسم کا فیصلہ ہو گیا تو اس سے کیا ایک نئی لڑائی پیدا ہو سکتی ہے، ایک فریش، ایک آلریڈی ایک لڑائی تو سیٹل ہوئی نہیں دونوں کے درمیان، PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. تو کیا PTI کہیں فرسٹریشن میں ایک اور نئی لڑائی تو لڑنے نہیں جا رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ان دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. تو سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کل انہوں نے کہیں پہ کوئی ان کا انٹریکشن ہوا میڈیا سے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ لاہور سے اس بار وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اسی وقت پھر اس کے ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ جی میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے. بلاول صاحب نے اس کے بارے میں کہا اس حوالے سے کہ یہ کچھ پرانی خبر ہے، مطلب میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہے، لیکن یہ کہ یہ آج کی ڈیولپمنٹ شاید نہیں ہے. اس طرح کی بات انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی. لیکن میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو کانٹیکٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد، اس کی خبر کم از کم یہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے. پھر ادروائز اب یہ ہے کہ جی کچھ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ فرینڈلی فائرز آپ کو نظر آتے ہوں گے. بلاول بھی کبھی کبھار کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، مطلب ہے کہ جی PMLN کے متعلق کچھ اشاروں کنایوں میں، اور کچھ وہ ڈائریکٹ بات بھی کرتے ہیں. لیکن میری جو اپنی جو اطلاعات ہیں، میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ واقعتاً فرینڈلی فائرز ہیں، اور ایک جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک ریڈ لائنز ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ جی آپ نے کس حدوں کو، کون سی حدوں کو عبور نہیں کرنا. تو وہ دونوں سائڈ کے اوپر یہ ریئلائزیشن ہے کہ دونوں سائڈز نے ان حدوں کو عبور نہیں کرنا، بیکاز یہ ایکسپیکٹڈ ہے. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کر لیں ان کانفیڈنس، اور یا PMLN کے لوگوں سے، PMLN کے لوگ تو یار اوپنلی بات بھی یہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جی الیکشنز کے بعد کا سینیریو جو ہوگا، ایک تو یہ کہ الیکشنز کس طرح کے ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے، کون جیت سکتا ہے، کون ہارے گا، یہ سب کچھ اس کے اوپر تو آلریڈی ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں. PTI کے لیے کس قسم کی سچویشن ہے، اور PMLN کے لیے کس قسم کا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، یا ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اس سب کے باوجود ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ہے موجود دونوں سائڈس کے اوپر. اگر آپ ڈسکشن کریں وہ یہ کہ الیکشنز، ایک تو یہ کہ الیکشن کیمپین کے دوران جو 90s کے دور میں جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بہت سخت زبان استعمال کی جاتی تھی، ایون پچھلے کوئی 8-10 سال پہلے بھی پیٹ چیرنے کی باتیں ہوتی تھیں ایک دوسرے کے متعلق. سو اس قسم کا الیکشن کیمپین میں اس حد تک نہیں جایا جائے گا. پولیٹیکل اپنے جو سیاسی، آپ کو بتایا کہ جی چونکہ ووٹس لینے ہوتے ہیں، سیاسی اپنے سیاسی ظاہر ہے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، اور سب نے ظاہر الیکشنز میں میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ آپ میکسیمم سیٹیں جیتیں. تو اس لحاظ سے ایک حد تک تو کچھ باتیں ہوں گی آپس میں ایک دوسرے کے متعلق، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی شاید تھوڑی زیادہ بات کرے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ کچھ لڑائی ہو رہی ہے ان کے آپس میں، یا لڑائی ہونے جا رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی، اور یہ آلریڈی اطلاعات ہیں اس قسم کی آ رہی ہیں کہ جی آئندہ مطلب ہے کہ نیئر فیوچر میں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی آپس میں کوئی میٹنگ بھی ہوگی. میاں نواز شریف صاحب واپس آنے کے بعد انہوں نے شاید باقی لوگوں سے بھی ملنا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میٹنگ ہوگی. تو انڈرسٹینڈنگ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بات کریں تو آپ کو اس قسم کی ملے گی کہ جی الیکشنز کے بعد جو حکومت ہوگی
وہ حکومت میں یہ دونوں کولیشن پارٹنر ہوں گے. نہ صرف یہ دونوں کولیشن پارٹنرز ہوں گے بلکہ آپ دیکھیے گا کہ جے یو آئی بھی جو اسی گورنمنٹ کا حصہ ہوگی, ایم کیو ایم بھی اسی گورنمنٹ کا حصہ ہوگی, باب جو ہے وہ بھی اسی گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے. اور نظر آپ کو جس طرح فرض کریں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, آپ کو تقریباً اسی طرح کا ایک, اگر آپ یہ ایکسپیکٹ یہ اس لحاظ سے آپ انٹرپریٹ کریں کہ سب کی ایک مل کے جس طرح نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ماس وائی پی ٹی آئی کے میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو ہیں وہ حصہ بنیں گی. اور یہ ایون جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان جو پارٹی بنی ہے یہ بھی جہانگیر ترین صاحب کی جس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو اس کے بھی یہ سارے مل کے حکومت بنائیں گے. اور پھر میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ظاہر ہے جس قسم کی آلریڈی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ایک پیدا ہو چکی. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں کو یہ پتا ہے کہ جو اصل جو ان کے لیے تھریٹ نیئر جو پاس تھا جو پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں, ایک تو ان کے لیے میجر تھریٹ ظاہر عمران خان اور پی ٹی آئی تھے, اور اس میں پی ٹی آئی کا اپنا, عمران خان کا اپنا بھی رول تھا کہ انہوں نے ان میں سے کسی کے ساتھ ملنے کی, بات کرنے کی, جس طرح ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل انٹریکشن ہوتا ہے, اس انٹریکشن کے لیے انہوں نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے عمران خان نے کچھ اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا کہ میں اکیلا ہی رہوں گا اور یہ سب بے شک آپس میں مل جائیں, اور پھر اچھا ہوا یا برا ہوا تو یہ سب لوگ آپس میں مطلب آپ کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ملے ہوئے نظر آئے, اور آئندہ کی حکومت میں بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے اسی طریقے سے. بیکاز اگر عمران خان صاحب یا وہ تو خیر ظاہر ہے ان کی کنوکشن ہے اس وقت, اور کنوکشن اگر ان کی ختم ہو جاتی ہے وہ الیکشن میں ان کو حصہ لینے کی اجازت مل جاتی ہے, یا ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو, بے شک مائنس عمران خان ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود یہ پتہ ہے پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے, پی ٹی آئی کو بھی, اور پی ایم ایل این کو اور پاکستان پیپلز پارٹی سب کو پتہ ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں, اور پی ٹی آئی کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی سرپرائز دے سکتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ جی ابھی ظاہر ہے جس قسم کے حالات ہیں اور پی ٹی آئی کو جس طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور اس سینیریو میں پی ایم ایل این ظاہر ہے لیڈنگ پارٹی نظر آ رہی ہے پنجاب میں, اور جو انٹیریئر سندھ میں ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہیں پہ ہے, اور سو لگتا نہیں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی یا آ سکتی ہے. آلدو پی ایم ایل این کی کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ تو میٹنگ آج ہے, اور پھر یہ کہ جی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان کی جو سندھ کی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, گروپس ہیں, الائنسز ہیں, ان کے ساتھ بھی شاید یہ آپس میں مل کے کچھ وہاں پہ اپنے لیے کوئی الیکشنز کا یہ کہ جی کوئی پی ایم ایل این کے لوگ کوئی جو ان کے ساتھ جو وہاں پہ جو الیکشن الائنس کریں گے ان کو تاکہ مل کے کچھ سیٹیں زیادہ لے سکیں. لیکن حالات جس قسم کے نظر آتے ہیں کہ سندھ میں میجورٹی سیٹس ظاہر ہے چونکہ وہ ایک آپ کو ہسٹری ہے اس کی پتہ ہے کہ جی بڑا مشکل ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا, خاص طور کے اوپر انٹیریئر سندھ میں جس قسم کا ہولڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو اس کو اس سے پیچھے کرنا اور پھر ان کی سیٹیں کم کر کے تو وہاں پہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جن کی اتنی زیادہ وہاں پہ پریزنس نہیں ہے تو وہ کتنی اسپیس لے سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ اسپیس ملے گا. سو پنجاب اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اسی لحاظ سے کہ پی ٹی آئی کنٹرول رہے گی, اس کو اس طریقے سے آزادی الیکشنز کی نہیں ملے گی جس طرح کے باقیوں کے لیے الیکشنز لڑنے کے یا ووٹنگ کے جس قسم کے چانسز ہوں گے. تو ان حالات میں پنجاب جو ہے اس کا وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ہی رہے گا, اور سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہے گا, اور پھر بلوچستان میں زیادہ جو اب نظر آ رہا ہے حالات کے پی ایم ایل این کے ساتھ زیادہ الائنسز بنیں گے, اور ایون باب پارٹی جو ہے وہ بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ملا کے تو الیکشن وہاں پہ لڑیں گے. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کا لگتا ہے اس طرح ہے کہ ان کے یہ ساتھ مل کے الیکشنز لڑیں گے. سو اوور آل کوشش یہی ہے جو حالات جس قسم کے نظر آ رہے ہیں
کہ پی ایم ایل این کو سمپل میجورٹی آئی ڈونٹ نو وہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، لیکن جو سب سے بڑی پارٹی جس کو ایمرج جو ہو تو وہ شاید پی ایم ایل این کے ہی چانسز بنتے ہیں، جس قسم کے حالات ہیں، جس طریقے سے الیکشنز کروائے جائیں گے، جس طریقے سے الیکشنز کے لیے یہ جو سارے کا ساری جو بساط جو بچھائی گئی ہے اس لحاظ سے، تو یہ اس تناظر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ساری کی ساری، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جن کے ڈفرینسز ہو گئے یا زیادہ ہو جائیں گے آگے جا کے اور لڑائی یہ بڑھ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کل رات کو میں پتہ نہیں کسی میرا شاہ زیب کے پروگرام میں وہاں پہ رانا ثناءاللہ صاحب کی کو میں سن رہا تھا، وہ بات کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب، اگر آپ ان دونوں کی باتیں کریں تو دونوں ایک دوسرے کو ویسے وہ انڈورس کر رہے تھے، اور سو کسی قسم کی کوئی بڑی فائٹ نہیں ہونے جا رہی ان کی آپس میں۔ اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی معنوں میں کہ جی نواز شریف اور آصف زرداری، نواز آصف بھائی تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جب یہ اس قسم کی صورتحال ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، پی ایم ایل این اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے، تو دوسری سائڈ کے اوپر جو پی ٹی آئی کی ظاہر حالات ہیں، جیسے کہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے حالات اس طرح سے کھلے ہوں گے یا اس طرح سے وہ آزادی سے الیکشن لڑ سکیں گے جیسے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپرچونیٹیز ہوں گی۔ لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہے اور وہ خطرے کی بات ہے وہ یہ کہ کل میں سن رہا تھا بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں، یہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، عمران خان صاحب کو شاید مختلف کیسز میں ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، ان کو سن رہا تھا تو وہ جس بیانیے کی بات کر رہے ہیں کہ جو جس قسم کا نعرہ یا سلوگن لے کے وہ الیکشن لڑیں گے وہ ہے سول سپریمیسی ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ اب یہ وہ بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا پوری ان کی پارٹی کا یہ فیصلہ ہو گیا پی ٹی آئی نے کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ مطلب ہے کہ الیکشن لڑنا ہے، اور یہ بات سول سپریمیسی ورسز اسٹیبلشمنٹ تو یہ بات کریں گے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے تو پھر وہ 1-1.5 سال میں جو کچھ ہم نے دیکھا کہ کس قسم کا یعنی کہ باتیں ہوتی رہیں، اور پھر چونکہ وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو آپ ڈیٹیچ نہیں کر سکتے، اور جو ایک زہر پیدا مطلب فوج کے اگینسٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ایک پیدا کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں میں، پی ٹی آئی کے لیڈرز میں بھی اور ان کے ووٹر سپورٹرز میں بھی، تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ اس سارے بیک گراؤنڈ میں جب وہ سوچ ایک بیک گراؤنڈ پورا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ سول سپریمیسی ورسز اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لے کے جب آپ بات کریں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی کلیئر کٹ آپ فوج کے اگینسٹ، ظاہر ہے آپ پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہے، آپ پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہے، آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کر رہے، اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کی بات نہیں کر رہے، آپ کا ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اگر اس قسم کی چیز ہوئی، اگر اس قسم کا بیانیہ لے کے آپ نے الیکشن لڑا تو پھر آگے چل کے اگر وہی جو بات پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لیڈرز کہتے ہیں کہ ہمیں اگر تھوڑی سی بھی فیلڈ مل گئی تو ہم سرپرائز بہت بڑا دے دیں گے، تو اگر وہ سرپرائز ہو بھی گیا تو مجھے بتائیں کہ پھر ایک نئی لڑائی کے لیے میدان تیار ہوگا، اور اس نئی لڑائی جو ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئی لڑائی ہوگی، تو اس نئی لڑائی کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے، بے شک اگر الیکشن جیت جاتی ہے پی ٹی آئی تو کس طریقے سے پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ آگے چلا سکتی ہے، کس طرح سے آپ پہلے دن سے، کیونکہ جو نعرہ سول سپریمیسی ورسز اسٹیبلشمنٹ، تو پہلا ایک تو پھر یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے پچھلے 1-1.5 سال کا اس کو بھی لوگ بھولنے نہیں دیں گے، نہ آپ کوئی ووٹر سپورٹرز، یہ جو سوشل میڈیا خاص طور کے اوپر وہ کنٹرول میں نہیں ہے کسی کے، اور خاص طور کے اوپر میڈیا کے لوگ سوال کریں گے کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہیں یہ تمام تر ذمہ داری ان کے اوپر ہے، آپ تو ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کرتے تھے، ڈی جی سی کی بات کرتے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات اور مختلف جنرلوں کی بات کرتے تھے، تو یہ، اور پھر ابھی آپ اسٹیبلشمنٹ، سول سپریمیسی ورسز اسٹیبلشمنٹ، تو کیا کچھ اب آپ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فوج کے بارے میں، اور یہ کہ جی فوج کو آپ پیچھے کرنے کے لیے کیا کچھ کریں گے، تو یہ تو جب اس نعرے کے ساتھ آپ آئیں گے تو پہلے دن سے وہ جو اکانومی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی، باقی معاملات کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہوگی، سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے اپنا بدلہ لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے کیا کچھ کرے گی۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ویسے انفارچونیٹلی یہ کس قسم کی پالیسی کے اوپر جا رہے ہیں، جبکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ
ان کو اس چیز سے جو ہے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور فوج مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹ کے یہ جو سول سپریمیسی کی جو جنگ ہے نا، ایک تو جنگ ہے ہی نہیں کسی کی، نہ ان کی ہے نہ میاں صاحب کی، انفارچونیٹلی ان کی بھی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی ہے، کیا سول سپریمیسی کی یہ جنگ ہے کہ جی آپ کا سارا آپ کا زور یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آپ کا معاملہ طے ہو جائے اور آپ کو الیکشن لڑنے اور آپ کو حکومت آپ کو کسی طریقے سے آپ کی بن جائے۔ سو یہ سب تو سول سپریمیسی کی جنگ اگر لڑنی ہے تو وہ پھر آپ نے پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر جس کو جو موقع ملے، آپ کو حکومت میں اگر آپ آتے ہیں تو پھر حکومت میں آپ نے آ کے تو پرفارم کرنا ہے، اور پھر آپ آؤٹ سمارٹ کریں تاکہ آپ جو لوگ ہیں لوگ آپ سے خوش ہوں، انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی کبھی دوسری پولیٹیکل پارٹی آپ خواب نابنگ کرتے رہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کبھی ایک سول سپریمیسی کی بات کرے کبھی دوسرا، اور کبھی پھر پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہیں سب کی، پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بنا لیتا ہے پھر دوسرا بنا لیتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ ایک ایسا سرکل ہے جو ہمارے بدقسمتی سے جو ہمارے اس ملک میں چلتا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ تو یہ کچھ معاملات تھے، میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔